جتنی مرضی میں مذمت کروں اس سے بھی کم ہے. نبی کے ہر گستاخ پر اللہ کی لعنت ہے. وہ تو ویسے ہی بت پرست ہیں، ان پر تو لعنت پہلے ہی ہے. یہ جو ایسے مواقع آتے ہیں نا، یہ تمہاری ایمانی زندگی کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے؟ جب بھی کوئی کافر بات کرے رب جواب دیتا ہے. آئیے آیت نمبر 1، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اسلام کی تبلیغ کے لیے. ابو لہب نے کم بختی کا مظاہرہ کیا، کہا تبن لکا معاذ اللہ الہذا جماعتنا، کہنے لگا آپ کی بربادی ہو، آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا. انگلی کا اشارہ کر کے یوں کہا، بس وہ کہہ کے چپ ہوا. اللہ نے قرآن اتارا، کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وَتَبْ ٹوٹ گئے. ذرا اس کو سمجھیں، اس نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، رب نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہیں. حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے قصاص یہ ہوتا ہے انگلی کے بدلے میں انگلی، انگوٹھے کے بدلے میں انگوٹھا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ. اور اس نے ایک انگلی سے گستاخی کی، رب نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. یا اللہ قصاص میں تو انگلی کے بدلے انگلی ہے، فرمایا چپ کر، قصاص کا اور حکم ہے، گستاخ کا اور حکم ہے. یہ دوجا ترجمہ کرا اگر تسی سارے پنجابی خوش ہو. اللہ فرماتا ہے تیرا ککھ نہ رہے. اونچی آواز سے بولو. اور بے غیرت انگلی اٹھاتا ہے محمد عربی کی طرف. مجھے ایک بات بتاؤ، نبی کی عزت کا مسئلہ اتنا حساس نہ ہوتا تو اللہ کا یہ انداز نہ ہوتا. رب نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا محبوب کے مسئلے پہ معبود کا یہ انداز ہے تو غلاموں کا انداز کیا ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کو کافروں نے کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. بس اتنا بکواس کی، میرے آقا چپ. اللہ نے قرآن میں فرمایا یاسین، اے سردار، سبحان اللہ اور اونچی آواز سے، اے سردار. یہ آپ کے لاہور کے ہی تھے مولانا محمد عمر چروی رحمت اللہ علیہ، وہ پیار سے اس کا ترجمہ کرتے تھے. رب نے کہا یاسین. اور شاہ جی، یہ شاہ جی سے مطلب آج کل ہمارے والا نہیں ہے، سید کو سردار شاہ کہتے ہیں نا. رب نے پیار سے کہا سونے ہیں، چھوڑ ان کی بکواس، ہمارا انداز دیکھنا. اب آگے کیا کہا؟ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی. اچھا اور کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے انک لمن المرسلین، میں رب کے قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں تو رسولوں میں سے ہے. ان کی بکواس نہ دیکھ، میرا انداز دیکھ. رسول اللہ علیہ السلام پر وحی بند ہوئی، کافروں نے بکواس کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا دیکھو محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے. سرکار کو بڑا دکھ ہوا کہ اب یہ تانے بھی سننے تھے. اللہ نے جواب دیا، سنیے جواب کیا ہے. فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم. ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن میں دل ہو ذرا وہ سوچیں، نبی اداس ہو اور رب کہے محبوب تیرے چہرے کی قسم. میں یہ بات سمجھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ جس کی عزت کرتے ہوں آپ ذرا پریشان ہو، وہ کہے سونے خیر ہے تہاڈیاں پریشانیاں مک جان، تے رب آ کے سونے مینوں قسم ہے تیرے چہرے میں. اللہ کی قسم تمہارے اندر پتہ نہیں دل ہے یا پتھر لیے پھرتے ہو، اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی. رب کہے محبوب پریشان کیوں؟ آپ کے چہرے کی قسم. اچھا صرف چہرے کی قسم پہ بات ختم نہیں کی، واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلفوں کی قسم. رب کہے تیرے چہرے کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم. یا اللہ یہ اتنا پیار، اور اس کے بعد کہنا چاہے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ دشمنی اختیار کی ہے. چھوڑا ہوتا تو تیرے چہرے کی قسمیں
گرمی کے اس ماحول میں ہر طرف گونج رہے ہیں میرے نبی کے نعرے. اونچی آواز سے بولو. میں نے عرب شریف کے ملک کا ایک جلوس دیکھا اور جس میں وہ کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ. آپ لوگوں کو تو اردو والے ہیں نا پورا پتہ نہیں، ان کو پتہ ہے لبیک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول میرا سب کچھ آپ پہ قربان. مجھے ایک بات بتائیں، ادھر انڈیا کا بدبخت اور بدبخت عورت وہ حضرت نبی پاک اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ پاک کے حوالے سے کوئی گھٹیا بات کرے اور چاروں طرف سے آواز آئے آقا ہمارا سب کچھ آپ پر قربان، آقا ہمارا سب کچھ آپ پر قربان. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر حضرت عائشہ کی عزت پہ حملہ، نبی کی عزت پہ حملہ ہے تو کان کھول کر سن لو، حضرت زہرا پر حملہ بھی مصطفیٰ پر حملہ ہے. کوئی کافر ہو یا کلمہ پڑھنے والا غیرت مند کسی بھی گستاخ کو برداشت نہیں کرتے. ہم گستاخ عائشہ پر بھی لعنت کرتے ہیں، گستاخ زہرا پر بھی لعنت کرتے ہیں اور کائنات کو بتا دینا چاہتے ہیں نہ رنگ دیکھیں گے، نہ نسل دیکھیں گے، نہ نظریہ دیکھیں گے، نہ مذہب دیکھیں گے. جہاں سے ہمیں گستاخی کی بدبو آئے گی اس پر لعنت کریں گے. جو ادب کرے گا اس کی عظمت کو سلام کریں گے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو. ہمیں تو منبر پر بیٹھ کر یہ باتیں بتاتے بتاتے سفید داڑھی ہو گئی. کلمہ پڑھ کے کوئی نبی کی گھر والیوں کی توہین کرے اسے اجازت ہے؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کاٹو ان کی زبانیں جو عظمت محمد پر حملہ کریں. نبی کی آل پر حملہ مصطفیٰ پر حملہ ہے، نبی کی ازواج پر حملہ مصطفیٰ پر حملہ ہے، نبی کی ذات پر حملہ مصطفیٰ پر حملہ ہے، نبی کی اصحاب پر حملہ مصطفیٰ پر حملہ ہے. جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا وہ ہر نسبت کی عزت کا پہریدار ہوگا. الحمدللہ یہ عقیدہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا. میں اس بات پر دکھی ہوں کتنا بڑی بغیرتی ہے حضور کی عزت پہ حملہ کرنا. وہ نبی جس نے کائنات کو امن دیا، اس بغیرت عورت کو اگر اس بات کا پتہ چل جاتا جس مصطفیٰ نے آ کر عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، اگر اس بے شرم عورت کو اتنا پتہ چل جاتا جو دشمنوں کی بیٹیوں کا بھی سر ڈھانپے، تو وہ کبھی محمد عربی علیہ السلام کے والے اور ان کے گھر کے والے سے گندی بات نہ کرتی. لیکن وہ تو کفر کی پیداوار ہے، غلاظت کی پیداوار ہے. روڑی سے خوشبو تلاش نہ کرو، کم از کم اپنے گلشن میں روڑی نہ آنے دو. ہم انڈیا کی اس گستاخ اور مودی کی ساری حکومت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جڑے کر دے ہو ہاتھ چکو سارے. ہم مذمت کرتے ہیں اور میری ایک گزارش ہے پاکستان میں جتنے لوگ ناموس رسالت کے لیے باہر نکلیں، ہر نکلنے والے کو میرا سلوٹ. جو چند قدم بھی چلے میں مسجد میں بیٹھ کر اسے سلوٹ کر رہا ہوں، لیکن اسے ساتھ یہ بھی پیغام دیتا ہوں نبی کی عزت کے لیے نکلے، ملک کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے. یہ گستاخوں کا ملک نہیں، یہ عاشقوں کا ملک ہے. اگر کوئی تیرے ساتھ جلسے جلوس میں شامل نہیں ہو اس کی گاڑی کو بھی نقصان نہ پہنچانا. کیا پتا اس کا بھی دل تڑپ رہا ہو تیرے ساتھ، کوئی مجبوری ہو اسے. کسی کے موٹر سائیکل کو آگ نہ لگانا. صرف اتنا کہتا ہوں تیرا جلوس نکلے تو دنیا دیکھ کر پکار اٹھے یہ دہشت گردوں کا جلوس نہیں، رحمت للعالمین کے نوکروں کا جلوس ہے.